السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مومنین مومنات جہاں جہاں بھی ہیں، پروردگار عالم ان سبوں کو حفظ و امان میں رکھے. اور یہ عظیم ترین نعمت عظمیٰ جو ہم شیعیان حیدر کرار اور محبان امام حسین علیہ السلام و محبان اہل بیت اطہار کو عنایت ہوئی ہے، غم امام حسین. یہ غم امام حسین اتنی بڑی عظیم ایک اللہ کا ایک عظیم ترین احسان ہے ہمارے مومنین کے اوپر کہ جن کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی ہے. اور جو اپنے ہوتے ہیں وہی تو غم مناتے ہیں، غیر سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ غم منائیں یا نہ منائیں. آئیں سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں محرم الحرام کا چاند نمودار ہونے والا ہے، اور اس ماہ مبارک اس ماہ محرم الحرام میں ہم کیا کریں اور کیا کیا ہمارے اندر میں تبدیلی آنی چاہیے اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ اس کچھ اور مصائب کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دوستو عزیزو، سب سے پہلے ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہمارے نالج میں کیا کیا اضافہ ہو سکتا ہے اور کہاں کہاں سے اضافہ ہو سکتا ہے اور کیسے اضافہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے. سب سے پہلے ہم اہل بیت علیہم السلام سے قربت حاصل کریں، ان کی معرفت حاصل کریں. یہ ماہ محرم الحرام ایک عظیم ترین یہ دروازہ کھلتا ہے جس میں ہم امام حسین علیہ السلام سے قریب ہو سکتے ہیں. عزیز و دوستو، ماہ محرم الحرام میں ہمیں ایک عظیم ترین قربانی کا ایک نمونہ نظر آتا ہے جو کسی مذہب والے کے پاس اس انداز کا آئیڈیل اور نمونہ موجود نہیں ہے، جہاں پر بچوں نے بھی جو ٹیم ورک تھا بہترین انداز سے انجام دیا، عورتوں نے بھی انجام دیا، بوڑھوں نے بھی انجام دیا. کل کو یہ کہہ سکتا ہم تو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں کربلا، ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کے لیے، ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے قوم کے لیے. تو دوستو، وہاں مسلم ابن اوسجہ بعض روایتوں کے اعتبار سے 106 سال کے ہیں، بعض روایت میں تھوڑا سا کم بھی ہے. تو وہ جو بوڑھے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اپنے آپ کو یہ کہہ کے پیچھے ہٹا لیتے تھے کہ ہماری تو عمر گزر گئی، اب ہم تو بہت ہی سن رسیدہ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ان کے سلسلے سے کربلا جو ہے وہ ایک آئیڈیل ہے. اس کے بعد پھر کوئی بولے کہ میں تو بہت بچہ ہوں، میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں دین کے لیے، میں کیا کر سکتا ہوں اسلام کے لیے. ان کی زبان کو بھی بند کر دیا ہے کربلا کی اس عظیم ترین مجاہد نے جو کربلا کا فاتح ہے، شیر خوار امام حسین علیہ السلام، جناب علی اصغر باب الحوائج ہیں، جنہوں نے 6 مہینے کی عمر میں رہتے ہوئے اتنی عظیم جنگ لڑی کہ فاتح کربلا بن گئے. اس کے علاوہ 10 سال کے بھی بچے ہیں، 5 سال کے بچے بھی ہیں، 15 سال کے بچے ہیں، نوجوان بھی ہیں، 18 سال کے بھی ہیں، 32 سال کے بھی ہیں. سبوں نے اپنا اپنا بہترین طریقے سے رول ماڈل ادا کیا اور ایسا نمونہ پیش کر دیا کائنات میں کہ کائنات میں اس کا نمونہ موجود نہیں تھا. دوستو، ہمارے اس کربلا سے اتنا لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے کہ کاش ہم بھی صرف چند چیزوں کے درمیان میں گھوم پھر کے نہ رہ جائیں. مثال کے طور کے اوپر بالکل ضرور آپ عزاداری کریں، ہم کریں، ماتم کریں، جتنا بھی ہو سکے نوحہ خوانی کریں، مرثیہ خوانی کریں. کربلا ایک سمندر ہے، کربلا ایک سمندر ہے. اس سمندر سے ہمیں اور آپ کو گوہر نایاب نکالنا ہے. اس ماہ محرم میں امام خمینی نے ایک جملہ کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا بڑا انقلاب کہاں سے کر دیا، کیسے کر دیا، کیسے کامیاب ہو گئے. تو امام خمینی نے صرف ایک جملہ کہا، مہارچ دوریم از کربلا دوریم، مہارچ دوریم از عاشورہ داریم. میں نے جو بھی کچھ کیا ہے سب سیکھا ہے عاشورہ سے.
جو بھی کچھ ہم نے کیا ہے سب کچھ ہم نے لیا ہے کربلا سے۔ ہم ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا جس جیل میں تھے، اس جیل کے سلسلے میں مجھے بہت کچھ معلومات ہوئی، جس میں سے جس وقت ان کو 30 سال کے لیے قید کر کے رکھا گیا تو ایک ان کی قوم کے کچھ ڈیلیگیشن کے افراد گئے پوچھنے کے لیے کہ ہم کیا کریں، کیسے ہم جیت سکتے ہیں کربلا یہ ساؤتھ افریقہ کی جنگ کو وائٹ لوگوں سے۔ تو پھر نیلسن منڈیلا نے ایک جملہ کہا، جاؤ جیتنا چاہتے ہو تو تم کو ہم ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ جا کے ایک پینل بیٹھا لو اور سرچ کرو کہ امام حسین نے کربلا کی جنگ کیسے لڑی۔ اگر تم نے نتیجہ نکال لیا، پا لیا، تو تم سمجھ لینا تم جیت جاؤ گے جنگ کو، چونکہ کربلا کی وہ جنگ ہے جو ہمیں آئیڈیل دیتی ہے اور بتاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ہمارے گاندھی جی نے بھی یہی بات کہتے ہوئے مجھے نظر آئے کہ ہم نے کربلا کی جنگ کا مطالعہ کیا اور بہت دقیق نظروں کے ساتھ مطالعہ کیا۔ جیسے جیسے امام حسین آگے بڑھتے چلے گئے ویسے اسی انداز ان کے قدم پہ قدم رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ اسی لیے کہ جس وقت ہندوستان آزاد ہوا ہے تو کانسٹیٹیوشن جب بننے کا سسٹم چالو ہوا ہے تو اس میں جب ہالیڈیز کا معاملہ آیا ہے تو اس ہالیڈیز میں وہ جو پینل تھا پورے ہندوستان کے سلسلے سے ہالیڈیز کی تاریخ کو معین کر رہا تھا، تو ایک مرتبہ عاشورہ کا دن ایک آیا امام حسین علیہ السلام کے روز شہادت، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی نیشنل ہالیڈے ہونا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ کچھ ہمارے بھائی لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو آپ سے یہ چھٹی مانگی نہیں ہے، جب یہ چھٹی ہم نے آپ سے مانگی نہیں تو اب ہمیں کیوں دینا چاہ رہے ہیں چھٹی یہ والی؟ دیکھیے امام حسین کا بغض، امام حسین کی دشمنی، اہل بیت کا بغض کتنا دلوں میں ان کے ہے۔ تو اس پینل کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چھٹی نہیں مانگی ہے مسلمان ہو کر، آپ یہ چھٹی کیوں دے رہے ہیں ہندو ہو کر؟ تو جانتے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم چھٹی آپ کو آپ کے لیے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم امام حسین کے نقش قدم پر چل کر ان کا تحفہ یہ ہندوستان کی آزادی ہے، ہم ان کو شردھانجلی پیش کرنا چاہتے ہیں روز عاشورہ کو نیشنل ہالیڈے کر کے۔ تو آپ نے دیکھا اتنا بڑا انقلاب، 3 ہم نے مثال آپ کو پیش کر دی۔ 2000 سال کی حکومت، جناب یہاں پر مثال ساؤتھ افریقہ کی خطرناک حکومت، ہندوستان میں انگریزوں کی خطرناک حکومت، ان تمام حکومتوں کو جو گرانے والے لوگ ہیں ان سبوں نے اقرار کیا کہ ہم نے کربلا کے میدان کی جنگ کو بہت باریکی سے پڑھا، سمجھا، اس کے بعد پھر جناب میں نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ آپ نے غور فرمایا، آپ نے دیکھا کربلا ایک عظیم درسگاہ، ایک سمندر ہے۔ کچھ لوگ یقین نہیں کر پاتے، کربلا دیکھیں کس چیز کا نام ہے، کچھ لوگ یقین نہیں کر پاتے کہ نہیں پتہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں پتہ قبر میں عذاب ہے کہ نہیں ہے، نہیں پتہ جنت ہے کہ نہیں ہے، نہیں پتہ جہنم ہے کہ نہیں ہے، نہیں پتہ یہ حور ہیں کہ نہیں ہے، کہ خالی صرف افسانہ ہے، مولانا حضرات کا یہ کہنا ہے۔ ایک مرتبہ یہ سب تو کہا سبوں نے، مگر ایک مرتبہ اس بے یقینی کو یقین کے مرحلے پر کربلا والوں نے پہنچا دیا۔ اس کی طرف اشارہ علامہ اقبال نے کیا ہے اپنے شعر میں، ان کے بخشد بے یقین آرا یقین، ان کے لرزد السجود او زمین۔ کربلا اس سرزمین کو کہتے ہیں کہ جو بے یقینوں کو یقین دلا دیں، جو بے یقینوں کو یقین دلا دے۔ کیسے؟ کہ وہ لوگ جو کہتے کہ نہیں پتہ قبر میں کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، محشر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، مر گئے تو بات ختم ہو گئی، کہا نہ، اگر ادھر کچھ نہیں ہوتا، امام حسین نے علی اکبر کو دے کے بتایا ہے کہ دیکھو ہے ادھر کچھ، علی اصغر کو دے کے بتایا ہے کہ ہاں ادھر کچھ ہے، اسی لیے طرف اشارہ کیا ہے علامہ اقبال نے، ان کے بخشد بے یقین آرا یقین، ان کے لرزت السجود او زمین۔ حسین اس شخصیت کا نام ہے جو بے یقینوں کو یقین دلا دیتے ہیں، توحید کے اوپر، جنت کے اوپر، جہنم کے اوپر، سزا کے اوپر، جزا کے اوپر۔ ان کے لرزت السجود او زمین، حسین کا وہ ایک آخری سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ اکبر۔ حسین کا وہ آخری سجدہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا،
وہ آج تک سجدہ جاری ہے۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، آخری سجدہ تھا وہ یا دائمی سجدہ، آخری سجدہ تھا وہ یا دائمی سجدہ، جس نے مسجد کر دیا ہے جنگ کے میدان کو۔ مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ۔ ہم اور آپ جو سجدہ کرتے ہیں سجدگاہ کے اوپر، اس کی طرف اشارہ کر کے شاعر نے کہا کہ جس نے مسجد کر دیا ہے جنگ کے میدان کو۔ اللہ اکبر، جس کی خاک بھی خاک شفا ہے۔ تو کربلا ایک ٹیم ورک کا نام ہے، سب نے اپنا اپنا کام انجام دیا، سب نے اپنے بچوں نے بھی اپنا کام انجام دیا، عورتوں نے بھی اپنا کام انجام دیا۔ سلیکٹڈ لوگ سوچتے ہیں بہت آدمی میرے ساتھ آ جائیں گے تو ہم جنگ جیت جائیں گے، بہت آدمی آ جائیں گے تو اپنے ہم مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ امام حسین نے کہا نہیں، کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوالٹی کی ضرورت ہے۔ کوانٹٹی تو جنگ خیبر میں بھی تھی، جنگ خندق میں بھی تھی، جنگ احد میں بھی تھی، مگر حشر کیا ہوا ان جنگوں کا، کس انداز سے لوگ چھوڑ کر بھاگے ہمارے نبی کو، وہ تمام تاریخیں آپ کو پتہ ہے۔ مگر یہ 72 ایک عجیب مجاہد ہیں جن کو کہا جا رہا ہے جانے کے لیے، تو وہ جانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ واپس جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی واپس جانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ دوستو عزیزوں، بہت کچھ ہے کربلا کے اندر میں، انشاءاللہ ابھی اس عشرے میں ہم کوشش کریں گے قرآن اہل بیت کے ذریعے سے کربلا کی معرفت اپنے مومنین مومنات تک پہنچائی جا سکے۔ عزیز و دوستو، ہلال ابن نافع جو امام حسین کے ایک خاص صحابی ہیں، امام حسین کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ایک ٹیلے پر گئے امام حسین کے ساتھ۔ امام حسین نے کہا اس ٹیلے کو دیکھو، اس ٹیلے کے پیچھے جو ہے وہ رستہ ہے، وہ رستہ کربلا سے باہر لے جاتا ہے۔ ہلال، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری بخشش کرواؤں گا، اور اپنی بیعت بھی میں اٹھا لیتا ہوں، تم آہستہ سے چلے جاؤ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ ہلال نے کہا مولا، میں نے 1000 درہم میں بہترین تلوار خریدی ہے آپ کے دشمن سے لڑنے کے لیے، بہترین گھوڑا خریدا ہے، لے کر میں آیا ہوں آپ کے دشمن سے لڑنے کے لیے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں واپس جانے کے لیے؟ یہ ایک زندگی کیا ہے مولا، 1000 زندگی بھی اگر ایسی ہو تو ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد بھی گفتگو کے بعد انڈیویجول طور کے اوپر بھی امام حسین نے سبوں کو چانس دیا، اجتماعی شکل میں بھی چراغ بجھا کر سبوں سے کہا کہ جا سکتے ہو۔ حبیب بن مظاہر اللہ اکبر ایک مرتبہ چلا کر کہتے ہیں کہ شاید ہماری وفا کے اوپر شہزادی کو یقین نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا ہم سب خیمہ جناب زینب کے دروازے تک چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد شہزادی سے کہتے ہیں آپ حکم دیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گردن کو کاٹ دیں گے، آپ بھروسہ کریں ہم آپ کے بھائی کو چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتے، ہمارے وقت کے امام ہیں۔ عزیز و دوستو، عزیزان گرامی، ذرا سوچے، ذرا غور فرمائیں، ایسے اصحاب نہ رسول اللہ کو ملے، ایسے اصحاب نہ مولا علی کو ملے، ایسے اصحاب نہ امام حسن کو ملے، نہ ایسے چاہنے والے جناب زہرا کو ملے۔ لوگ کوفے کے سلسلے میں بہت کچھ باتیں بناتے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، مگر ہاں مجھے شکایت مدینے والوں سے ہے، بے وفائی ہمیں مدینے والوں سے نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چند اوباش قسم کے لوگ جناب زہرا کے گھر کے اوپر، جن کی تعداد 200 250 300 تک ہے، وہ اوباش آتے ہیں جناب زہرا کے گھر کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ کیا مدینے کی آبادی شیعوں کی یا مسلمانوں کی سن 11 ہجری میں اتنی بھی نہیں تھی کہ یہ 300 لوگوں کا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں؟
یہ گھر سے کیوں نہیں نکلے؟ یہ کیوں بے وفائی ان لوگوں نے کی کہ دشمن کو موقع مل گیا جناب زہرا کے گھر پر آگ لگانے کا۔ بس دوست عزیزوں، جب اس آگ کو دیکھتا ہوں تو ایک مرتبہ شام غریبہ کی وہ آگ نظر آتی ہے۔ جناب زہرا جس وقت اس آگ کے بعد کے مرحلے فدق لینے کے لیے گئی ہیں دربار میں، جب واپس آئی ہیں تو بال سفید ہو گئے تھے۔ جناب زینب دیکھ کر رونے لگی تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا بہت لپٹ کے روئی اور رونے کے بعد کہتی ہیں، اے بیٹی زینب، میں دربار میں گئی تھی، صرف 3 گھنٹے تک میں کھڑی رہی تو میرا یہ عالم ہو گیا، میرے سر کے تمام بال سفید ہو گئے، مگر تمہارے لیے سنا ہے اپنے بابا سے کہ شام کے دربار میں تمہیں 3 دن تک کھڑا رہنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے اجر رسالت جو مسلمانوں نے ہمارے نبی کو کلمہ پڑھانے کے اجر پر یہ دیا کہ ان کے گھر کی نواسیاں بے مقنع و چادر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک پہنچائی جائیں۔ دوستو عزیزو، جب ایک مرتبہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو پوری دنیا میں عزاداری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک گھرانے میں ایک بچہ بھی تھا، 2 بچے بھی تھے، باپ ماں انتظام نہیں کر سکے، آخر میں ماں نے کہا کہ ان بچوں کو بیچ دیں۔ لوگوں نے عزاداری کے لیے کیا کیا نہیں کیا، بیچ دیں تاکہ ہم صحیح طور کے اوپر امام حسین کی عزاداری کر سکیں۔ اللہ اکبر! بچوں کو اچھے کپڑے پہنا کے بیچ دیا گیا۔ جب جیسی شام ہوئی تو ایک مرتبہ ماں رونے لگی تو باپ نے کہا یہ رونے کی جگہ نہیں ہے، یہ امام حسین کا فرش ازا ہے، یہاں صرف امام حسین کا۔ کہا نہیں، میں اپنے بچوں پر نہیں رو رہا، تب میں صرف اس بات کو یاد کر کے رو رہی ہوں کہ آج 2 عزادار کم ہو گئے۔ جیسی ایک مرتبہ یہ رونے کا سسٹم شروع ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے دروازے سے آواز دی، دق الباب ہوا، دروازے میں گئے، دیکھا ایک شخصیت کھڑی ہے، 2 بچے لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو واپس کر سکوں، بچے نے کچھ غلطی کی ہے؟ کہا نہیں، بچوں نے غلطی نہیں کی، اسے آپ لے جائیں، آپ اس سے واپس لے لیں۔ واپس لے گئے، فوراً سامنے آنے والے غائب ہو گئے۔ بچوں سے مجھے کیا ہوا بچوں، تمہیں واپس کیوں کیا؟ کہا کہ وہ لے کے گئے تھے ایک شہزادی کے پاس، وہاں پر ہمارے نام سے بتایا گیا کہ امام حسین کے نام پر ہم بیچے جا رہے تھے اماں، اس لیے ان کو میں لے کر آیا ہوں، اب اس کی حفاظت کیجیے گا۔ مگر وہی شخصیت ابھی آئی اور آ کے کہنے لگی کہ ہمارے نام پر جو بیچے گئے بچے، ان کی ماں یہ کہہ کے رو رہی ہے کہ ہمارے 2 عزادار کب ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر! میں کہوں گا حسین، آپ کو اس بچی کی ماں کی آنسو برداشت نہیں ہوئے، مگر ذرا کل شام غریبہ میں آ کر دیکھیں آپ کے بچے کس انداز سے میسرہ سے میمنہ دوڑ کر جا رہے ہیں، اس خیمے سے اس خیمے جا رہے ہیں اور خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، ورضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، بسمک العظیم الاعظم۔ 10 مرتبہ سب مل کر کہیں، یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ پروردگار عالم جتنے مومنین مومنات دنیا میں جہاں عزاداری کر رہے ہیں، ان سبوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین مومنات تعاون کر رہے ہیں عزاداری میں، ان کے رزق میں وسعت عنایت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ان چند مرحومین کے سلسلے سے مرحوم و مغفور جناب اشرف علی جعفر علی مرچنڈ، مرحوم مغفور جناب شابان علی جعفر علی مرچنڈ، مرحومہ مغفورہ زہرا بائی جعفر علی مرچنڈ، مرحومہ مغفورہ شیرین بائی جعفر علی مرچنڈ، کل مومنین مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه الشریف.